السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی تن تنہا اکیلے بلا شرکت غیرے اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، آج کی اس محفل میں، اس بزم میں جس موضوع اور جس عنوان کے تحت میں لب کشائی کروں گا، اس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، یعنی جو رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں امت مسلمہ میں، خاص طور پر بر صغیر میں جو بدعتیں رائج ہیں وہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ بدعتوں کے وہ ایام بھی گزر گئے۔ علماء کرام نے ان بدعتوں کے بارے میں مختلف باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نصیحتیں جو کچھ بھی کرنی تھیں وہ کی۔ اب مرحلہ ہے رمضان المبارک کی آمد کا۔ یہ موضوع اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ یہ تمام ائمہ نے، مجتہدین نے، محدثین نے رمضان المبارک کی آمد اور اس کے استقبال پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ کیونکہ یہ چیز کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اور اس کے دلائل و شواہد بھی موجود ہیں۔ رمضان المبارک یعنی رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے کسی مہمان کی آمد کا انسان انتظار کرتا ہے اور اس مہمان کی آمد سے پہلے مختلف قسم کی تیاریاں کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، کسی بھی قسم کی کوئی تقریب ہو، تو اس فنکشن اور اس تقریب کے تعلق سے ہم اور آپ کس قدر تیاریاں کیا کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے پکوان، مشروبات، یا یہ کہ اگر گھر میں کوئی شادی وغیرہ ہو
تو مختلف قسم کے کپڑے اور اس کے لیے مارکیٹنگ، یعنی کہ ہر چیز کی ایک تیاری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی مہمان کے آنے پہ اس کے استقبال کے لیے ہم مختلف قسم کی تیاریاں کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے سروں پہ سایہ فکن ہونے والا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے کمر کس لیں۔ کس طریقے سے ہم کو رمضان کا استقبال کرنا ہے، کس طریقے سے ہم کو رمضان کی تیاری کرنی ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دے اور دھیان دے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان رمضان کی تیاری تو کرتا ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کے اعمال اور ان کے اقوال کی روشنی میں جس طریقے سے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے وہ ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی، بلکہ بطور مذاق کے نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر آپ سن لیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہی رواج ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کی تیاری کے نام پہ ہم اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر میں کس قسم کا اس دفعہ شربت پیا جائے گا، رمضان میں کس طریقے کا پکوان جو ہے وہ پکایا جائے، رمضان کی تیاری کے لیے رمضان سے پہلے گھروں میں جو کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں اس کو جمع کرنے کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک مینو بنایا جاتا ہے کہ اس دفعہ رمضان میں کیا کیا چیزیں پکانی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا استقبال رمضان ہے۔ یہاں تک کہ لوگ بیٹھ کر کے تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی پچھلے سال آئلی چیزیں ہم نے بہت زیادہ کھا لی تھی، ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو گئی، اس دفعہ ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے کہ جس سے ایسیڈیٹی وغیرہ نہ ہو، آئل وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے، ہاں فروٹس جتنے کھا سکتے ہیں کھانا ہے۔ اب فروٹس کی لسٹ بن رہی ہے، یہ فروٹ رکھنا ہے، وہ رکھنا ہے، اور اس کا کسٹرڈ بنانا ہے۔ یہ ہمارے رمضان کی تیاری ہے، اور انہی تیاریوں کے ساتھ جب ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کی توفیق ہمیں ملتی ہے، اس کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے بقیہ 11 مہینوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے رمضان کی تیاری، یہ ہے رمضان کا استقبال۔ تو میرے بھائی، رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال صرف جن چیزوں کو ذکر کیا وہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ رمضان سے پہلے صحیح معنوں میں ہم وہ تیاری کریں کہ جس کا رمضان حقدار ہے، رمضان جس کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم رمضان سے پہلے یہ نیت کریں کہ اے اللہ، ہم سے جو کوتاہیاں اور کمیاں ہوئیں، ہم نے جو گناہ کیے، اے اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، دوست اور احباب جو ہمارے ہیں ان کے درمیان بیٹھ کر، کہ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم کس قدر زیادہ سے زیادہ تیری عبادتیں کریں گے۔ آپس میں بیٹھ کر کھانے پینے کی اشیاء اور ان چیزوں پہ بحث و مباحثہ کی جگہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بیٹھ کر کے آپس میں یہ گفتگو کریں کہ پچھلے سال قرآن کریم کے کتنے پارے ہم نے تلاوت کیے، کس قدر ہم نے نوافل پڑھے، اور کس قدر ہم نے صدقہ و خیرات کیا۔ انشاءاللہ اس دفعہ پچھلے سال سے زیادہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، پچھلے سال سے زیادہ ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کرنا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہی وہ چیز ہے کہ جس میں مومن بندوں کو ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے استقبال رمضان، کہ رمضان سے پہلے آدمی نادم ہو، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو خم کر کے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں پہ تائب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے نبی،
آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے جان پہ اپنی نفسوں پہ ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ یہ فرمایا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اگر تم ایسی سچی توبہ کرو گے تو بہت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ رمضان سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے کہ اللہ، رمضان سے پہلے تو ہم بے نمازی تھے، نمازوں میں کمی اور کوتاہی تھی، مختلف قسم کے گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے تھے، لیکن اے اللہ اب یہ جو رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ اس رمضان میں جو ہم نمازی بنیں گے تو رمضان کے بعد بھی نمازی ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عید کا چاند جیسے نظر آیا تو عید کے چاند کے نظر آنے کے بعد ہم بھی مسجد سے یوں غائب ہو جائیں گے گویا کہ ہم بھی عید کا چاند بن گئے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ بھائی تم تو عید کا چاند بن گئے ہو، نظر ہی نہیں آتے، تو گویا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کا چاند نظر آئے اور ہم بھی عید کا چاند بن جائیں، تو اللہ رب العزت سے ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ وہ آنکھیں جو اللہ رب العزت کی یاد میں، اس کی خوف و خشیت میں آنسو بہاتی ہیں، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، کئی محدثین نے اس کو بیان کیا، امام ترمذی نے بھی بیان کیا، امام نسائی نے بھی بیان کیا، بالکل درست روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گی، اللہ ان دو آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ کے سامنے نہیں رکھے گا۔ وہ کون آنکھ ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے رو پڑے، عین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری آنکھ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ دوسری آنکھ جو اللہ کے راستے میں اللہ رب العزت کے دین کی خاطر مسلم فوج کی پہرہ داری کرتے ہوئے گزرے، وہ آنکھ اور وہ آنکھ جو کہ اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، یہ دونوں کی دونوں آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ آنکھ عطا فرمائے، وہ صفات، ان صفات کا ہمیں متحمل بنائے کہ ہماری بھی آنکھ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ کر دے ہماری آنکھ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب آنکھیں محفوظ رہیں گی تو لا محالہ انسان بھی محفوظ رہے گا۔ تو رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ جو گناہ ہو چکا، اے اللہ ان گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اور دوسری چیز، استقبال رمضان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی سوچ کر سمجھ کر اچھے طریقے سے رمضان کے مہینے میں داخل ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی لوگوں کی دیکھا دیکھی، اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی ان کی دیکھا دیکھی نماز شروع کر دی، اب لوگ روزے سے ہیں، ہم اگر روزہ نہیں رہیں گے تو مختلف قسم کی لوگ باتیں بنائیں گے، لہٰذا طوعاً کرہن جبرن قہرن کسی طریقے سے ہم نے روزے رکھ لیے، اب روزہ رکھ کر مختلف قسم کے گناہوں کا جو ارتکاب ہم کو کرنا تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہمارے سامنے موبائل فون ہے، ہم اس کے پیچھے نہ جانے گیم کھیلنے میں، تو IPL کے میچز دیکھنے میں، اور مختلف قسم کے وہ جو سیریل اور ڈرامے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حفاظت نہ فرمائے، اللہ کا اگر اس پہ رحم نہ ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو روزہ رکھ کے لوگ فلمیں اور سنیما بھی دیکھتے ہیں۔ صبح سے شام گزر گئی، سو سو کر کے پلنگ توڑ رہے ہیں،
اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں داخل ہوا تو وہ عزم مصمم کے ساتھ داخل نہیں ہوا کہ اللہ جو گناہ ہو چکا وہ ہو چکا، اب انشاءاللہ میں ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کرنے والا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد اس سے پہلے جو اس نے کی تھی اللہ رب العزت سے توبہ، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں ان گناہوں کو اب نہیں کروں گا، رمضان کے بعد بھی نمازی بنا رہوں گا، لیکن خطا و لغزش اور نسیان کا انسان شکار ہو جاتا ہے، شیطانی بہکاوے میں آ کر اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو رمضان کے استقبال کے تقاضوں میں پہلا اور بنیادی تقاضا یہ کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے نفس کا محاسبہ کر کے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہم رمضان کے مہینے کے اندر میں داخل ہوں۔ اور دوسری چیز، استقبال رمضان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم رمضان کی آمد کی اللہ رب العزت سے دعا کریں، رمضان کی آمد کی اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کس طرح دعا گو ہوں؟ اسی طریقے سے جیسے ہمارے سلف صحابہ کرام تابعین اتباع التابعین رمضان کے مبارک مہینے کی آمد پہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ آداب رمضان میں سے ہے، استقبال رمضان کے آداب میں سے۔ وہ کس طریقے سے؟ حضرت معلّہ ابن فضل رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ہمارے سلف صالحین رمضان کی آمد سے پہلے دعا کیا کرتے تھے۔ تمام لوگوں نے لکھا ہے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ قول کہ ہمارے سلف یہ دعا کرتے تھے، کانوا یدعون اللہ تبارک و تعالی ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان۔ رمضان کی آمد سے 6 مہینہ پہلے ہی وہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جو زندگی کی ساعتیں بچی ہوئی ہیں، رمضان ہمارے قریب ہے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ رمضان کی سعادتوں سے تو ہمیں محروم نہ کر دینا، اے اللہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے سعادت سے تو ہمیں بہراور کرنا، اس رمضان کے اس مہینے تک تو ہمیں پہنچا دے۔ کتنی بدنصیبی ہوگی کہ آدمی رمضان کی آمد کا انتظار کرتے کرتے رمضان کی نیکیوں سے محروم رہ جائے اور اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو جائے۔ لہٰذا ہمارے سلف دعا کرتے تھے کہ کانوا یدعون اللہ تبارک و تعالی ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، 6 مہینہ تک دعا کرتے تھے۔ اور جب رمضان آ جاتا، رمضان کی سعادتیں انہیں مل جاتی تو کہتے ہیں ثم یدعونہ تبارک و تعالی ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم، 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کمی یا کوتاہی کی بنا پہ جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے رمضان کے روزے کو، تلاوت کلام اللہ کو، رمضان کے قیام کو، سیام کو، دیگر لوگوں کو جو میں نے افطار کرایا، صدقہ و خیرات کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ نیکیوں کو کرنے کے بعد ان کے اندر کوئی تکبر و گھمنڈ نہیں آتا تھا۔ ہمارے اور آپ کے محلے کے کتنے ایسے بے نمازی ہیں کہ اللہ ان کو اگر کبھی نماز کی توفیق دے دی اللہ نے، نمازی وہ بن گئے تو ان کی چال اور ڈھال میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے نشست و برخاست میں، ان کی گفتگو میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ بھئی میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے ان کی عبادت و ریاضت کو اچھے انداز میں ذکر کریں، اور جب وہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی گردن تھوڑی اکڑ جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ جب بندہ مومن کو اللہ رب العزت نیکی کی توفیق دے تو اسے اس قدر اللہ رب العزت کے سامنے عاجز بندہ بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس عظیم الشان واقعے کو آپ یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا کی، مکہ فتح ہوا۔ احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ امامہ باندھے ہوئے اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، مارے عاجزی کہ آپ کا سر جھکا جا رہا ہے۔ کوئی تعلی، کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے نیکیوں پر۔ تو ہمارے سلف
رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے، اور مزید یہ کہ گزرنے کے بعد اپنے نیکیوں کے ضائع ہو جانے پہ خوف کھاتے تھے، لہذا اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو نیکیاں کی ہیں اللہ اسے قبول کر لے۔ اور حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ کہتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ رمضان کو تو مجھ تک پہنچا دے، مجھے رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان میں کی گئی نیکیوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبولیت بخش دے۔ یہ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کی دعا تھی۔ مزید یہ کہ بعض سلف سے رمضان کی آمد سے پہلے یہ بھی دعا منقول ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک جانے کی دعا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یا ان کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں۔ علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، سابق مفتی سماحت الشیخ رحمہ اللہ سے جب اس دعا کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو انہوں نے کہا کہ ھذا الدعاء فی حد ذاتہ طیب، اپنے ذاتی اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے ھذا الدعاء فی حد ذاتہ طیب، اچھی دعا ہے، ولیس فیہ اعتداء، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سرکشی نہیں ہے، مطلب اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، والفاظہ طیبہ، اور یہ جو دعا کے کلمات سلف سے منقول ہے اس کے الفاظ پاکیزہ ہیں، ولیکن المہم اللہ نقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، کیونکہ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ثابتۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کلمے کی نسبت نہیں کی جائے گی کیونکہ ثابت نہیں ہے، لیکن جیسے آپ اور ہم اپنی زبان میں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ رمضان میں ہمیں برکت عطا فرما، رمضان میں ہماری بیماریوں کو درست کر دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امن و امان کا دورہ کر دے، جو چاہے جائز تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے عربی زبان کے اندر سلف سے منقول ہے کہ اس قسم کی دعا کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں لا باس بہا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور رمضان کی جو آمد ہوتی ہے میرے بھائی، اس کے اندر 3 طرح کے مسلمانوں کے گروہ بن جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو رمضان کے مہینے میں ایک شخص مرحوم بن جاتا ہے، یا وہ محروم بن جاتا ہے، یا پھر وہ مذموم بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مرحوم کیا؟ ہمارے اور آپ کے یہاں اردو زبان میں مرحوم کسے کہتے ہیں؟ مرحوم اسے کہتے ہیں جو شخص مر گیا تو کہتے ہیں مرحوم، یہاں مراد وہ نہیں ہے، بلکہ لکھتے ہیں سلف کہ فمن رحم فی شہر رمضان فہو المرحوم، کہ جس شخص پہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت ہو گئی وہ مرحوم ہے۔ مرحوم مفعول کا صیغہ، یعنی جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو انسان سعادت مند وہ ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں مرحوم بن جاتا ہے، مر نہیں جاتا، مرحوم بن جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کا وہ طلبگار بنتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرما کر اپنے رحمت کے سائے میں اس کو جگہ دے دیتا ہے، تو وہ مرحوم ہو گیا۔ اور فمن حرم فہو المحروم، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، دور ہو گیا، جو اس سے روک دیا گیا، جسے رمضان کی سعادتیں ملی اور اس نے اس کا کما حق ہو، جس طریقے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے نہ کیا، کوتاہ بینی سے کام لی اس نے، تو کیا ہوا؟ کوتاہی سے کام لیا، فہو المحروم، تو وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتَزَوَّدْ مِنْهُ لِآخِرَتِهِ فَهُوَ الْمَذْمُومُ، اور جو اپنے آخرت کے لیے اس مہینے میں توشہ نہ جمع کرے تو وہ کیا ہے؟ مذموم ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمارا شمار مرحومین میں ہو یا محرومین میں ہو یا ہمارا شمار مذموم لوگوں میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مرحوم بنا دے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کا طالب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ اور آداب استقبال رمضان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ رمضان کی آمد
کی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے کہ مختلف جگہوں پہ لوگ اور ہماری ہی جماعت کی طرف وہ چیز نسبت کی جا رہی تھی، استقبال رمضان کے تعلق سے تقریریں کی جاتی ہیں، رمضان کا مبارکباد دینا، اس مہینے کے لیے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہنا، یہ بدعت ہے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، کسی بھی چیز کو حرام یا حلال کہنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو رمضان کے آمد کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ذکر کیا، امام نسائی نے بھی بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کہتے تھے اتاکم شہر رمضان، تمہارے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے اندر اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے۔ وَتُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ أَوْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، بعض روایت میں ابواب السماء ہے، بعض میں ابواب الجنہ، کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے کے اندر سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے خیر سے یا اس رات کی برکت سے جو محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا۔ وفی روایت، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر ہلما ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کی طرف لپکنے والے، اے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، آؤ آگے بڑھ، نیکیوں کی طرف سبقت کر، اے برائیوں کی طرف بڑھنے والے اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اپنی برائی سے باز آ جا، رک جا، اقصر۔ قال الحافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فی لطائف المعارف، حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا الحدیث اصل فی تہنیۃ الناس بعضهم بعضا بشہر رمضان، یہ حدیث ایک دوسرے کو رمضان کے مبارکباد دینے کے لیے دلیل کے طور پر بنیاد ہے، یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو رمضان کے آمد کی مبارکباد اور اس کی خوشخبری دینا جائز ہے، لہذا یہ چیز بدعت کے قبیل سے نہیں۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم، ان سے پوچھا گیا رمضان کی مبارکباد اور اس کی خوشخبری ایک دوسرے کو اس کی ترغیب کے سلسلے میں کہ کیا کہنا ایسا درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ التہنیۃ بدخول شہر رمضان لا باس بها، رمضان کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم شہر رمضان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کے آمد کی بشارت دیتے تھے، ان کو مبارکباد دیتے تھے۔ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِيهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اور اس مہینے کے اندر انہیں اعمال صالحہ کی ترغیب دیتے تھے، اعمال صالحہ پر ابھارتے تھے۔ اور صالح الفوزان رحمہ اللہ نے اس کے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی وہ آیت بیان کی، رحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی اس آیت کے اندر میں پہلے قرآن کریم کو مسلمانوں پہ جو نازل کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر کیا کہا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی کہہ دیجئے یہ جو اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ مسلمانوں کو یہ چیز عطا کی گئی۔ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائے، لہٰذا اللہ رب العزت اگر کوئی نعمت ہمیں دے تو ہمیں اس پہ خوشی منانی چاہیے، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے۔
اور اس اصل سے پھیرنے والی جب تک کوئی دلیل نہ ہو تو کسی بھی نیکی کے موقع پہ، کسی بھی بھلائی کے موقع پہ، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا کسی بھی خیر کے موقع پہ خوشی منانا، مبارکباد دینا، یہ چیز جائز ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں ایک مسلمان جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ پژمردہ نہیں ہوتا، وہ کبھی مزمئل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان احادیث کو جو رمضان المبارک کے مہینے میں اور روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر طرف خیر کا دورہ ہوتا ہے، تو حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ ایک پھر دوسری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیف لا یبشر المؤمن بفتح ابواب الجنان، کہ ایک مسلمان جنتوں کے دروازے کے کھلنے پر کیسے خوش نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ مومن ہے، مسلم ہے، تو اللہ رب العزت کی اس بشارت پہ اسے خوش ہونا چاہیے۔ وَكَيْفَ لَا يُبَشَّرُ الْمُذْنِبُ بِغَلْقِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ، اور جو گناہگار ہے اسے بھی رمضان کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے۔ وہ کیسے خوش نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں وَكَيْفَ لَا يُبَشَّرُ الْعَاقِلُ بِوَقْتٍ يُغَلُّ فِيهِ الشَّيْطَانُ، اور ایک عاقل اور عقل مند آدمی کیسے اس رمضان کی آمد پہ خوشی نہ منائے، کیونکہ اسے ایسا وقت اور ایسی سعادت نصیب ہونے والی ہے کہ جس میں شیطان کا بہکاوا کم ہو جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں من این یشبہ ھذا الزمان زمان، کہاں رمضان کے مہینے کا جو زمانہ ہوتا ہے اور کہاں جو وہ دوسرے زمانے، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ زمانہ اور وہ زمانہ، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کی آمد سے پہلے جو اس کے استقبال کے آداب مختصراً بیان کیے گئے، ان کی روشنی میں ہم رمضان کا استقبال کریں۔ اور ایک سب سے بڑی چیز جو سب سے پہلے بیان کی گئی جو بات، وہ یہ کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور صرف اپنے برے اعمال پہ اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگیں، بلکہ ہم اپنے دلوں کو اس طریقے سے صاف ستھرا کر لیں کہ صحیح معنوں میں ہمارا دل اللہ رب العزت کے نزدیک قلب سلیم کہلانے والا بن جائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے نا، بارہا یہ بات بیان کی جاتی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن جب اولاد کام نہ آئے گی، مال و دولت کام نہ آئے گا، تو اس دن صرف وہ شخص کامیاب ہوگا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا۔ ابو عثمان السیاری، مجاہد، اکرمہ، سدی، یہ تمام کی تمام اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ القلب الخالی من الشک والشرک، وہ دل کہ جس کے اندر شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اس کے دل میں شرک نہ ہو۔ هو قلب الخالی من الشرک والمطمئن الى السنت والقلب الخالی عن البدعت، کہ وہ دل قلب سلیم ہے کہ جس کے دل کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بدعت نہ ہو، بدعت کے لیے اس کے دل میں، اس کی زندگی میں، اس کے وجود میں، اس کے گھر میں حصہ ہی نہ ہو، شرک کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہ ہو، اور اس کا دل اپنے نبی کی سنتوں پر مطمئن ہو۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ان کلمہ گو بھائیوں کو جو رمضان کی آمد سے پہلے ہی بدعتوں کے رسیہ بن جاتے ہیں۔ کل وہ رات گزری ہے ہمارے بر صغیر کے اندر، غیر مسلم حضرات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا تہوار ہے، فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے مسلمان دوستوں کو یا مختلف انداز میں اس 15 شعبان اور جسے شب برات کہتے ہیں اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ایک صاحب سے یہ اسی جمعے کے دن ملاقات ہوئی ایک جگہ جمعہ کی نماز کے بعد، انہوں نے کہا کہ میں مبالغہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے جب مجھے ہدایت نہیں دی تھی، اس رات میں کم از کم
5 سے 6 7 بار قرآن کریم ختم کرتا تھا۔ میں نے کہا کیسے ختم کرتے تھے؟ کہا کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، بالکل کچھ نہیں کرتا تھا، مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت میں لگا، جیسے پڑھ رہا ہوں تھک جاتا تھا، 2 رکعت نفل ادا کیا، پھر قرآن پڑھنے لگا، تیز بولے کہ میں پڑھتا تھا۔ تو میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا کہ اچھا بھائی جان، جب آپ اس ایک رات میں 6 پارہ 7 پارہ قرآن ختم کرتے تھے، اور جس قدر اس رات میں عبادت کے لیے آپ محنت کرتے تھے، جو قدر کی اصل رات ہے رمضان المبارک کی طاق رات ہے، اس میں بھی یہی معاملہ تھا؟ کہا کہ نہیں، اس کی ہمارے نزدیک اتنی وقت نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس راتوں کو جاگتے ہیں، اس رات میں رمضان کی جو قدر کی رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس لیلۃ القدر کی ان کے نزدیک وہ اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے بھائی، جب بدعتیں جنم لیتی ہیں تو سنت کہیں نہ کہیں مردہ ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی کوئی بدعت اگر نظر آئے گی، آپ ڈھونڈیں گے، اگر تحقیق کریں گے تو آپ کو کوئی ایسی سنت ملے گی جو ضرور مردہ ہو چکی ہے۔ جن جگہوں پہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ایک بدعت پھیل چکی ہے، تو آپ غور کریں، دعا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، اور اس قسم کے جو دوسرے اذکار منقول ہیں، کہاں کوئی پڑھتا ہے؟ سلام پھیرا، یہ جو مقتدی حضرات ہیں وہ بھی اس امید پہ ہیں کہ مولوی صاحب ادھر اپنا رخ زیبا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہم بھی اٹھائیں گے، اور وہ کچھ بھی پڑھیں گے، ہم بھی ہوں ہاں کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ چلتے بنیں گے۔ کسی کو یاد نہیں کتنے ایسے حاجی ہوں گے جنہوں نے کئی حج کیے ہوں گے، تہجد گزار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے سنت کی توفیق ہی چھین لی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے اپنے دل کو شرک اور بدعت سے پاک کریں، اور ہمارے وہ کلمہ گو بھائی جو ہمارے قریب ہیں ان کو ہم سمجھائیں کہ بھائی رمضان تمہارا تب کارآمد ہوگا، اس کی سعادتیں صحیح معنوں میں تم کو نصیب تب ہوں گی جب تم اس مہینے سے پہلے یہ جو تمہارا شرکیہ یا بدعیہ قسم کا جو عقیدہ ہے، تم ان عقیدوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ، اور کتاب و سنت کے سیدھی اور سچے شاہ راہ پہ گامزن ہو جاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ، تو انشاءاللہ تمہارے جو یہ رمضان کے جو مہینہ آ رہا ہے، اس کے تمہارے روزے بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے، تمہاری نماز بھی مقبول ہوگی، اور تمہاری وہ تہجد اور تمہارے وہ نوافل اور تمہارے وہ صدقہ و خیرات اللہ رب العزت سب کچھ قبول فرمائے گا۔ کیونکہ اگر تمہاری زندگی میں شرک شامل رہا تو اللہ نے یہ فرما دیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی اس بات کی وحی کی گئی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگرچہ انبیاء سے شرک ہونا محال ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ راتوں کو جاگنا، یہ تہجد پڑھنا، یہ طائف کی گلیوں میں پتھر کھانا، لہو لہان ہونا، راستے میں بچھائے گئے کانٹوں کو برداشت کرنا، حالت نماز میں جسم کے اوپر میں اونٹوں کی اوجھڑیوں کا پھینک دیا جانا، اور راتوں کو اٹھ کر کے اس قدر تہجد پڑھنا کہ پائے مبارک میں ورم آ جائے، اے نبی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو یہ تمام کے تمام اعمال آپ کے ضائع برباد اکارت ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کا انجام یہ ہوگا کہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے وہ اعمال انجام نہیں دیتے کہ جن کی بنا پہ اس کی سعادتیں صحیح معنوں میں ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ آ گئیں تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کے تحت کہ جو تم میں سے موجود ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حکمت و نصیحت کے ساتھ اور انتہائی معزت سے کام لیتے ہوئے اچھے انداز میں اپنے ان دینی بھائیوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ رمضان سے پہلے آپ تائب ہوں، تب جا کے یہ رمضان کی تراویح اور یہ نمازیں اور بقیہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ آپ کی قبول کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو 11 مہینے آئیں گے، اس 1 مہینے کی ٹریننگ کے اثرات آپ کی زندگی پہ دکھیں گے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے استقبال کے جو آداب ابھی بیان کیے گئے ان کو ذہن نشی کریں، ان کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بھائی یہاں نہیں آئے یا جو ہمارے دوسرے کلمہ گو بھائی ہیں
جو ہماری باتوں کو سننا نہیں چاہتے انہیں بدگمان کر دیا گیا ہے، حکمت کے ساتھ اپنی باتیں ان تک ہم پہنچائیں، ان کو اپنے سے قریب کریں، دور نہ کریں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کافر و مشرک بنا کر کے ہم ان کا بھلا نہیں کریں گے بلکہ اپنا بھی برا کریں گے، ان کا بھی برا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہم سنیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں رمضان کا جو حق ہے اس کا ہمیں حق ادا کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور نیز یہ کہ اپنے سلف صالحین کے طریقے پہ ہمیں رمضان کی سعادتوں کو حاصل کرنے اور رمضان مبارک کے مہینے میں سنتوں پہ چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔